چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا معین۔ جن صحابی کے بارے میں ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ، ان کا نام ہے حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا تعلق جو ہے وہ فلسطین سے تھا۔ یہ فلسطینی صحابی ہیں اور یہ عیسائی تھے، یہ تاجر تھے، اور یہ وقت ہے تقریباً 9 ہجری کا، جس کو ایئر آف ڈیلیگیشن یا عام الوفود بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ سال جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مختلف اصحاب جو تھے ان کو پیغام دعوت دین کے لیے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ کنٹریز میں بھیجا تھا، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ لوگ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تھے۔ اس کو جو ہے وہ ایئر آف ڈیلیگیشن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے یہ تمیم الداری جو ہیں وہ اس سال جاتے ہیں، اور کیونکہ یہ تاجر تھے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مکہ مکرمہ سے شام اور یمن کی طرف تجارتی قافلے جاتے تھے، تو ان کا جو ہے وہ اکثر ملنا جلنا رہتا تھا تاجروں کے ساتھ جو مکہ سے آتے جاتے رہتے تھے، اور اپنے علاقے فلسطین میں رہتے ہوئے بھی جو ہے انہوں نے اپنے علاقے کے جو پادری وغیرہ تھے ان سے جو ہے وہ کافی ان کے جو ہے روابط تھے، اور انہوں نے جو ہے یہ بات سن رکھی تھی کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب یہ لوگ فالو کر رہے تھے، اس میں جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ تبدیلی آ گئی تھی، اصل مذہب باقی نہیں رہا تھا، بہت زیادہ رد و بدل ہو چکی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جانتے تھے اور انہوں نے ان پادریوں سے یہ سن رکھا تھا کہ ایک نبی ایسا آئے گا جو تمام اہل کتاب والوں کو اور تمام نبیوں کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم کے جو ہے وہ انڈر جو ہے وہ کر دے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین ان کو ملے گا اس کو تمام دینوں کے ساتھ جو ہے وہ مکمل کر دیا جائے گا، یعنی جو آخری نبی آئیں گے ان پر دین کی تکمیل کر دی جائے گی۔ اور یہ باتیں تمیم داری نے جو ہیں وہ اپنے پادریوں سے سنی ہوئی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ انہی قافلے کے تھرو جو ہے وہ عرب جاتے ہیں 9 ہجری میں۔ تو جو تمیم الداری کے جو ہسٹوریکل اکاؤنٹس ہیں، جو روایتیں ہمیں ان صحابی کے بارے میں جو ہے وہ کتابوں سے ملتی ہیں، احادیث سے ملتی ہیں، اس میں کیا آتا ہے کہ ان کے علاقے میں جو بہت ہی زمانہ جاہلیت کا جو ہے وہ دور تھا، جب دین میں رد و بدل ہو گئی تھی عیسائیت میں، تو کیا ہوتا تھا کہ جب ان کے ہاں سے کوئی بھی قافلہ سفر کرتا تھا نا، تو وہ کیا کرتے تھے، جس وادی سے گزرتے تھے اس وادی کے جو جنات ہوتے تھے ان سے، شیاطین سے، جنات سے یہ لوگ جو ہے وہ پناہ مانگا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو حضرت تمیم الداری کے بارے میں جو ہے وہ ایک روایت میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ ان کا ملنا جو ہے نا وہ کسی تجارت کے لیے جاتے ہوئے ایک جن سے ہوا، جو کہ نیک جن تھا اور مسلمان بھی ہو چکا تھا۔ تو وہ جو ہے ان کو حضرت تمیم الداری کو کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ رک جانا چاہیے، اور آپ یہ جو ہر سفر پہ جاتے ہوئے ہم لوگوں سے پناہ مانگتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ لوگوں کو اپنے جو بھی مانگنا ہے اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ اور آپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے ایک ایسے نبی کو بھیجا ہے جس نے تمام زمین اور آسمان کی جو خبریں ہیں نا ان کو پورا کر دیا ہے۔ تو اب آپ برائے مہربانی ہم سے نہ پناہ مانگا کریں، جو مانگنا ہے آپ اپنے رب سے مانگا کریں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 9 ہجری تھا، ایئر آف ڈیلیگیشن تھا، اور تمیم الداری جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں مدینہ منورہ، اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں جس کا نام جو ہے وہ ابو ہند الداری تھا۔ تو وہ وہاں جاتے ہیں اور دونوں بھائی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو بہت ضروری بات ان کے قصے میں ہے، جو کہ صحیح مسلم میں جو ہے وہ روایت ہے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے کہ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ جس میں یہ آتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمیم الداری سے جو ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اس بارے میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا، اور وہ انشاءاللہ میں آگے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اب کہ وہ کیا حدیث تھی۔ اور اس حدیث کو جو ہے وہ حدیث جساسہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو انشاءاللہ اگر آپ لوگ بھی سرچ کریں گے تو حدیث جساسہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پورا جو ہے وہ ہسٹوریکل اکاؤنٹ ملے گا اس حدیث کے بارے میں، تمام چیزیں۔ تو حضرت فاطمہ بنت قیس جو ہے وہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت تمیم الداری کا واسطہ پڑا تھا دجال کے ساتھ، اور اس کو بتایا گیا اس طرح ہے کہ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ جب نماز ہو گئی تو آپ جسٹ گیو می اے منٹ۔ اچھا، آپ لوگوں کو میری سلائیڈ نظر نہیں آ رہی ہے آج؟ مجھے پلیز آپ لوگ چیٹ میں بتائیے ذرا یہ چیز۔ بڑی معذرت، میں نے دیکھا نہیں آپ لوگوں کی شاید چیٹس میں، چلیں ٹھیک ہے۔ اب مجھے ذرا بتائیں آپ لوگوں کو میری اسکرین شیئر ہو گئی ہے؟ دیکھو، آپ لوگوں کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ پلیز کوئی ایک مجھے چیٹ میں بتا دیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو سلائیڈز جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ دکھا دیتی ہوں اگر، چلیں ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں آج انشاءاللہ حضرت تمیم الداری کے بارے میں، جو کہ ایک صحابہ تھے اور فلسطینی صحابہ تھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ فلسطین سے جو ہے وہ 9 ہجری میں ایئر آف ڈیلیگیشن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے تھے اپنے بھائی کے ساتھ۔ ان کے بھائی کا نام جو ہے ابو ہند الداری تھا۔ پھر دونوں بھائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، اور پھر ایک روایت ان کے بارے میں آتی ہے جو کہ حدیث جساسہ کے نام سے جو ہے وہ موجود ہے، جس میں جو ہے حضرت تمیم الداری کا واسطہ پڑا تھا ایک بار دجال کے ساتھ، اور وہ جو ہے وہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک دن جب نماز ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تبسم فرما رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ تمام لوگ اپنی جگہ پہ جو ہے وہ بیٹھے رہیے، اور جو ہے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت تمیم الداری کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی یہ شخص آئے ہیں اور یہ کرسچن تھے، پھر یہاں آ کر یہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جو کہ ان باتوں سے ملتی ہے جو دجال کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہ بات کہتے ہیں اور حضرت تمیم الداری کو اپنے ساتھ ہوا واقعہ بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ حضرت تمیم الداری جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ہم تقریباً 30 لوگ تھے، اور بنی لحم اور بنی جودہ جو ہے وہ 2 قبیلے ہیں، اور ہم جو ہے وہ دونوں قبیلوں کے ملا کے 30 لوگ تھے۔ ہم سفر کر رہے تھے اور ہم سمندر کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک طوفان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ 1 مہینے تک ہم سمندر میں گم ہو جاتے ہیں، یعنی ہمیں لہریں ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینک دیتی ہیں، پھر دوسری جگہ سے تیسری جگہ پھینک دیتی ہیں، اور ہمیں راستہ سمجھ نہیں آتا، ہم گم ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب تقریباً کم و بیش 1 مہینے کا عرصہ ہم سمندر میں گم رہتے ہیں تو پھر ہمیں ایک جزیرہ نظر آتا ہے، اور اس جزیرے تک جانے کے لیے ہم لوگ اپنی کشتی کے ساتھ بندھی ایک چھوٹی کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، اور جب وہاں پر اترتے ہیں تو ان کا سامنا ایک بہت ہی جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ بیسٹ سے، جانور سے ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کے جسم پر اتنے بال تھے، اتنے بال تھے، اتنا بالوں سے وہ بھرا ہوا تھا کہ حضرت تمیم الداری یہ اندازہ ہی نہیں کر سکے کہ اس کا سامنے والا حصہ کون سا ہے اور پیچھے والا حصہ کون سا ہے۔ اور پھر جو ہے نا وہ ان کو دیکھ کے جو ہے وہ کیا بولتا ہے، یہ ایک تو پہلے اس کو دیکھ کے اس کی جو فزیکل اپیئرنس ہوتی ہے اس کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں واہ یا کما انتی، یعنی کہ تم کیا چیز ہو، تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے انا جساسا، کہ میں جو ہے وہ جساسا ہوں، اور اسی وجہ سے اس حدیث کو بھی حدیث جساسا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس کو دیکھ کر بات کرتا ہوا بڑا خوفزدہ ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور وہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ تو وہ جو جساسا ہوتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ میرے پیچھے آؤ، اور مجھے جو ہے وہ تم سب کو جو ہے ایک جگہ پہ لے جانا ہے،
اٹ واز اے monasty، جس کو جو ہے خانقاہ بھی کہتے ہیں. تو یہ لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں پر یہ بھاگ کر بھی وہیں مونیسٹری تک پہنچ جاتے ہیں. اب جب یہ لوگ وہاں مونیسٹری تک پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جساسا کہتا ہے یہاں پر جو ہے وہ ایک شخص ہے جو تم سے جو ہے وہ بہت سی خبریں سننا چاہتا ہے اور وہ بڑا بےتاب ہے تم سے سننے کے لیے. تو پھر جو ہے وہ جو تمیم الداری ہوتے ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو عجیب سا لگتا ہے. اور جو وہ شخص وہاں پر ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہیوج جو ہے وہ آدمی جیسا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ چین سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں گردن کے ساتھ اور اس کے پیروں میں جو ہے نا لوہے کے رنگ اور آئرن بولٹس پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت تمیم الداری اس آدمی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تم کون ہو اور تم کیا ہو. تو یہ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آگے سے ان کا جواب دینے کے بجائے ان سے سوال کرتا ہے, کہتا ہے تم لوگ کون ہو. تو یہ جو حضرت تمیم الداری اور ان کے ساتھ 30 لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو فلسطین کے علاقے جزام کے 2 قبیلوں سے آئے ہیں اور ہم سمندر کے ذریعے سفر کر رہے تھے. 1 مہینے تک ہم سمندر میں گم رہے اور پھر ہمیں یہ جزیرہ نظر آیا تو ہم ادھر آ گئے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ بجائے اپنے بارے میں وہ کچھ بتاتا وہ ان سے پوچھتا ہے 3 سوال. ٹھیک ہے, وہ جو شخص ہوتا ہے بڑا سا چینڈ وہ ان سے پوچھتا ہے 3 سوال پوچھتا ہے نا ان سے. اب وہ کیا 3 سوال ان سے پوچھتا ہے, وہ ان سے پوچھتا ہے پہلا سوال کہ ایسا کرو تم مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان کے جو کھجوروں کے درخت ہیں, جو کھجوروں کے باغات ہیں, ان کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ کیا وہ اب بھی موجود ہیں اور کیا وہ درخت پھل دیتے ہیں. تو پھر جو حضرت امیر الداری ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل دیتے ہیں, کیوں نہیں دیتے. تو وہ کہتا ہے بہت جلد جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے. پھر وہ ان سے کرتا ہے دوسرا سوال, پھر کہتا ہے اچھا بتاؤ بحر تبریہ جو ہے کیا اس میں پانی باقی ہے. اچھا بحر تبریہ کو جو ہے وہ لیک آف گلیلی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پوچھتا ہے بتاؤ کیا اس میں جو ہے وہ پانی باقی ہے. تو حضرت تمیم الداری کہتے ہیں ہاں ہاں بہت پانی باقی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اچھا بہت جلد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. پھر وہ ان سے کرتا ہے تیسرا سوال, بولتا ہے بتاؤ یہ جو ویل آف زغر ہے جس کو نبع زغر بھی کہا جاتا ہے, اس میں جو ہے وہ پانی آتا ہے اور کیا لوگ اس سے اپنی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں, لوگ اپنے لیے اس پانی کو استعمال کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ہاں بالکل کرتے ہیں, اس میں تو بہت پانی ہے. تو جو ہے وہ یہ 3 سوال کرتا ہے. اچھا اب آگے جانے سے پہلے آپ یہ نوٹ کریں ایک چیز جو ہمیں ہسٹوریکل اکاؤنٹس بتاتے ہیں کہ اسرائیل نے جو بیسان ہے وہ جارڈن سے 1948 میں لیا تھا. ٹھیک ہے, اور جو لیک تبریہ ہے وہ بیسیکلی کہاں لوکیٹڈ ہے, وہ نارتھ ایسٹ سائڈ آف اسرائیل پہ لوکیٹڈ ہے جہاں اس کا بارڈر کس کے ساتھ لگتا ہے, جارڈن کے ساتھ لگتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو دا اسپرنگ آف زغر ہے جسے نبع زغر کہتے ہیں یہ لوکیٹڈ ہے ایسٹ آف دا ڈیڈ سی میں اسرائیل میں. ٹھیک ہے, یہ تینوں جو جگہیں ہیں یہ اسرائیل سے کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہے. اب کیا ہوتا ہے کیونکہ جو ہے وہ یہ واقعہ جو ہے وہ اسرائیل سے کنیکٹڈ ہے, یہ تینوں چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں ان کے ساتھ. آپ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ایک ایسے صحابی جن کے بارے میں آتا ہے کہ جن کا واسطہ دجال سے پڑا, جن کی ملاقات دجال سے ہوئی, وہ ایک فلسطینی صحابہ ہیں. اور یہ جو تینوں چیزیں ہیں وہ ریلیٹ ہیں اسرائیل کے ساتھ. اور یہ بہت عرصہ پہلے جو ہے وہ ہسٹوریکل اکاؤنٹ سے ایک چیز ملتی ہے کہ ایک مسلم ہسٹورین تھے جو اس جگہ سے گزرے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ جو بوسان میں کھجوروں کے درخت ہیں وہ اب اکا دکا ہی باقی رہ گئے اور تقریباً جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں. اور یہ جو دریائے تبریہ ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ورلڈ سیکنڈ لارجسٹ لوویسٹ فریش واٹر باڈی آن ارتھ ہے ڈیڈ سی کے بعد. پہلا ڈیڈ سی ہے اور اس کے بعد دوسرا جو ہے یہ دریائے تبریہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا پانی کہتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس کا پانی ریسیڈ ہوتا جا رہا ہے, کم ہوتا جا رہا ہے مسلسل. ٹھیک ہے, اور جو تیسرا ویل آف زغر ہے اس کے بارے میں بھی یہی بات آتی ہے کہ اس کی جو لوکیشن ہے وہ روایات میں مختلف جو ہے وہ ملتی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا بھی جو پانی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے. اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہیں, ریلیٹڈ ہیں اسرائیل سے. ٹھیک ہے, اور فلسطینی صحابی جو تھے یہ حضرت تمیم الداری اور ان کا واسطہ جو ہے وہ یہاں پڑتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ان کے سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں تو وہ ان سے آگے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ
सॉरी एक्सक्यूज मी। फिर वो इनसे आगे पूछते हैं, अच्छा ये बताओ वो जो एक उम्मी नबी हैं वो कहाँ हैं, जिनका जो है वो हिस्ट्री में था एक उम्मी नबी आएंगे, वो कहाँ हैं? और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि तमीमत दारी का जो है वो ताजिरों से वास्ता वगैरह पड़ता रहता था और तिजारत के लिए काफिले जाया करते थे। तो हजरत तमीमत दारी को मालूम था कि वो उम्मी जो नबी हैं वो मक्का मुकर्रमा में आए थे। तो वो जो है उस शख्स को बताते हैं कि हाँ भाई, उम्मी नबी जो हैं वो आए थे और उन्होंने नब्वत का दावा किया था, और फिर वो मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके जा चुके हैं। फिर वो दूसरा सवाल उनसे ये पूछता है कि ये बताओ कि क्या अरब जो हैं वो इन ये जो उम्मी नबी हैं इनसे लड़ते झगड़ते हैं? तो वो बताते हैं कि कुछ लोग तो शुरू में इनके मुखालिफ थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इर्द गिर्द के लोग जो हैं इन पर ईमान ले आए और इनके फॉलोवर हो गए। तो वो जो है वो बहुत हैरान होता है और कहता है वाकई ऐसा हो गया है। अच्छा। तो फिर वो ये कहता है खैर यही इनके लिए बेहतर है, फिर वो इनकी पैरवी करें और इनकी बात माने। इसके बाद वो बताता है कि अब मैं आपको बताता हूँ, आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो फिर वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं जो है वो दज्जाल हूँ, और बहुत जल्दी मुझे जो है इजाजत मिल जाएगी इस जगह से निकल जाने की, और फिर मैं हर जगह पर जाऊंगा, पूरी दुनिया में जाऊंगा फिरूंगा, और 40 दिन और 40 रातों में सब तरफ चला जाऊंगा। लेकिन मैं मक्का मुकर्रमा और मदीना में दाखिल नहीं हो सकूंगा, क्योंकि वहां पे जो है वो फरिश्ते खड़े होंगे जो कि मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। अब हदीस का इतना हिस्सा यहाँ तक मुकम्मल ही होता है, तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, वो अचानक बोल पड़ते हैं हाजिही तैयबा, हाजिही तैयबा, हाजिही तैयबा। यानी वो क्या कहते हैं, अपनी छड़ी को उठाते हैं और उससे मिंबर पर टैप करते हैं ना 2-3 दफा, और ये अल्फाज बोलते हैं, और फिर कहते हैं यही तो है तैयबा, यही तो है तैयबा, यानी यही मदीना मुनव्वरा। तो फिर क्या होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इनकी इतनी बात सुन के बड़े खुश होते हैं, और फिर मुसलमानों को और सहाबी को कहते हैं बताओ क्या ये वही बातें नहीं है जो मैंने तुम्हें बताई थी दज्जाल के बारे में? ये वही सारी बातें नहीं है? अब आगे जो है वो हदीस मुबारका में ऐसा आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फिर ये कहा कि या तो ये जो है वो सीरियन सी है, मतलब वो ये जगह यानी वो जजीरा जिसके बारे में जो हजरत तमीम अल दारी बता रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये पता चलता है कि उन्होंने फिर आगे ये कहा कि या तो ये जगह सीरिया में है, यानी जो मेडिटेरेनियन सी लगता है। फिर उन्होंने कहा कि या तो ये जो है वो यमन में है जहाँ अरेबियन सी लगता है, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है वो ईस्ट की तरफ है, ही इज इन द ईस्ट, ही इज इन द ईस्ट, ही इज इन द ईस्ट। और उन्होंने जो है वो 3 बार ये अल्फाज कह के ईस्ट की तरफ जो है वो इशारा किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और फिर एक चीज आप सब नोट करें कि ऐसा नहीं हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनकर जो है और हजरत तमीम अद्दारी की बातों को जानकर और ये सारा किस्सा दज्जाल सुनकर सहाबी जो है वो फौरन खोज में लग गए कि चलो हम देखें वो जजीरा कहाँ है और जाके हम भी दज्जाल से मिलें, जाके हम भी जसासा से मिलें। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि हदीस मुबारका उन्होंने सुनी, और समीना और अताना वाला जो है वो सहाबी का जो है वो हाल होता था। और बहुत अच्छी तरह जो है वो हम सब ये बात जानते हैं कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर किसी के साथ हो जाए। ये जो है वो हमारी दुनिया के अलावा भी बहुत सारे अदर डायमेंशंस मौजूद हैं, जैसे कि हम कुरान में असहाबे कहफ का जो है वो किस्सा भी पढ़ते हैं, और जैसा कि जिन्नात वगैरह जो है वो मौजूद हैं। और ऐसा नहीं है कि हर कोई उनको देख रहा है, लेकिन अल्लाह ताला जब चाहते हैं, जब अल्लाह ताला की मर्जी होती है, और तो वो किसी गैब की सूरत हाल से किसी खास शख्स के लिए अल्लाह ताला अपनी मर्जी और तौफीक जो भी इंसान को देते हैं, अल्लाह ताला उसके मुताबिक थोड़ा सा पर्दा उठा के इंसान को दिखा देते हैं। ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो गैब की चीजें हैं ये हर कोई नहीं देखता। ये एक सहाबी थे जिनके साथ ये किस्सा पेश आया, और उन्होंने आके पूरा जो है वो वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि दज्जाल के बारे में पहले ही बहुत सी बातें जो है वो बता चुके थे अपने असहाब को, तो उन्होंने जो है तमीमत दारी की भी बात बताई और तबस्सुम फरमाया और वो खुश हुए, और उन्होंने कहा कि देखो ये वही सारी बातें हैं जो मैं तुम्हें पहले से भी बता चुका हूँ। ठीक है।
تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو حضرت تمیم الداری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے اپنے بھائی کے ساتھ آتے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ تحفے تحائف وغیرہ بھی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تین جو ہے وہ تحفے جو ہمیں روایت میں پتہ چلتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ ایک تو جو ہے وہ ایک بہت ہی جو ہے وہ خوبصورت اور عربی نسل کا جو ہے وہ گھوڑا لے کر آئے تھے۔ ایک وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے چادر لے کر آئے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا لے کر آئے تھے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ فلسطین جو ہے وہ زیتون کے درختوں کے لیے بڑا مشہور ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ وہاں پہ زیتون کے درخت بڑی کثرت سے ہوتے ہیں، اور یہ جو اسرائیلی ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں، یہ جا کر جب بھی فلسطین میں حملہ آور ہوتے تھے یا وہاں جاتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے، ایک تو یہ کہ جو زیتون کا درخت ہوتا ہے اس کو اگنے میں بہت عرصہ لگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب 7 سے 8 سال بعد یہ درخت پھل دینے کے قابل ہوتا ہے۔ تو یہ فلسطینی کیا کرتے تھے، وہاں جاتے تھے، کچھ عرصہ گزارتے تھے اور ان کے سارے درخت کاٹ کر آ جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور فلسطین میں کہتے ہیں کہ سب سے بہترین درخت ہوتے ہیں زیتون کے، اور سب سے بہترین زیتون کے درختوں کا تیل جو ہے وہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت تمیم الداری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زیتون کا تیل لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور پرانے ہسٹوریکل اکاؤنٹس کی ایک روایت میں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رات کے وقت جو ہے وہ روایتوں میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں جو ہے اندھیرا ہوا کرتا تھا۔ تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد میں روشنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے یہ روشن کی ہے ہماری مسجد؟ تو معلوم ہوا کہ حضرت تمیم الداری نے مسجد نبوی میں چراغ رکھوا کر اور ان میں زیتون کا تیل ڈال کر ان کو جلایا تھا اور مسجد میں روشنی کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی روشنی نصیب فرمائے روز محشر کو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری دنیا بھی روشن کرے اور تمہاری آخرت بھی روشن کرے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت تمیم الداری کے ایک غلام تھے، ان کے جو پرسنل، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ ذمہ داری اپنے غلام کو دے دی کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ رات کے وقت یہ دیے جلتے رہیں اور ان میں برابر جو ہے تیل وغیرہ ڈالا جاتا رہے اور مسجد نبوی میں جو ہے وہ رات کے وقت روشنی رہے۔ تو انہوں نے اپنے اس غلام کو اس کام کے لیے جو ہے وہ وقف کر دیا تھا، اور روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعد میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہے وہ روشنی رہا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس غلام کا نام سراج رکھ دیا تھا، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوتا ہے اچھا ایک چیز اور کہ اس واقعے کے بعد سے حضرت تمیم الداری کو جو ہے نا وہ روشنی کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جاتا تھا، کہ مطلب مسجد نبوی میں پہلی بار جو ہے وہ رات کے وقت روشنی کرنے والے جو ہیں وہ حضرت تمیم الداری تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب جو ہے حضرت تمیم الداری جب مدینہ میں آ کر بس گئے تو ان کے بارے میں جو ہے ہسٹوریکل اکاؤنٹس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ بہت جلدی قرآن حفظ کیا تھا۔ مطلب جو لوگ قرآن حفظ کرتے تھے ان میں وہ لوگ جو بہت زیادہ جلدی جنہوں نے قرآن حفظ کیا تھا اس میں جو ہے وہ ہسٹوریکل اکاؤنٹس میں تمیم الداری کا نام ہے۔ اس کے علاوہ وہ عالم بھی بنے تھے، اور پھر جو ہے وہ مدینہ بھی جو ہے وہ یہ اس سال میں آئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ میں اور زندگی میں دونوں میں آخری سال تھا، کیونکہ ان کے مدینہ آنے کے بعد جو ہے وہ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی جلدی بہت کچھ سیکھ لیا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منبر پر ان کو تعلیم دینے کی اجازت دے رکھی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے منبر پر تبلیغ اور تعلیم دینے کا حکم بھی دے رکھا تھا کہ آپ یہاں آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تراویاں پڑھائی جاتی تھی رمضانوں میں تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت تمیم الداری کو تراوی پڑھانے کے لیے امام مقرر کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ایک اور روایت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی آتی ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت تمیم الداری جو ہے جب فتنوں کا دور شروع ہوا تھا نا، یہ دور میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ کون سا دور تھا، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تھی،
تو بہت زیادہ فتنے فساد اور لڑائی جھگڑے اور فرقہ واریت یہ سب شروع ہو گیا تھا۔ تو اس دور میں جو ہے حضرت تمیم الداری نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا تھا اور یہ واپس فلسطین چلے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ فلسطین جانے سے پہلے اور جب حضرت عمر کا ہی دور تھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان سے یہ کہا تھا کہ ایک چھوٹا سا جو ٹکڑا ہے نا زمین کا، وہ آپ جو ہے میرے لیے وقف کر دیں، کیونکہ میں نے جو ہے وہ سنا ہے کہ جو ہے مسلمانوں کو بہت ساری فتوحات ہوں گی اور ان کے حصے میں بہت سی زمینیں آئیں گی نا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے زمین کا کچھ حصہ وقف کر دیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ پیپر وغیرہ جو بھی بنوانے اس دور کے فارمیلٹیز تھی وہ انہوں نے پوری کری، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے زمین کا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا وقف کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، پھر خلفائے راشدین کا دور چلتا ہے، اور یہ صحابی کیونکہ حضرت عثمان کے دور میں جو ہے وہ فلسطین واپس چلے گئے تھے، تو پھر اس کے بعد جو بھی عرصہ بیچ میں رہا، تو فلسطین جو ہے وہ جب فتح ہوا تھا، ٹھیک ہے، جب فلسطین فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتح ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت تمیم الداری آتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کے ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے لیے ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا وقف کرنے کو کہا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں، مجھے بالکل یاد ہے، اور میں تو اس بات کا جو ہے وہ گواہ ہوں، مجھے بالکل پتا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب فلسطین فتح ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ حضرت عمر کو اس بات کو یاد دلا کے اپنے نام زمین کا ایک چھوٹا سا حصہ کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اپنی زندگی میں ان کے نام لکھا ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ فلسطین کے شہری ہوتے ہیں تو جب یہ فلسطین آزاد ہوتا ہے وہ تب جو ہے اپنے نام حضرت عمر سے وہ حصہ لے لیتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے وقف کروایا تھا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب حضرت عمر ان کو زمین کا حصہ دیتے ہیں تو وہ ساتھ میں ان کو یہ کہتے ہیں کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ میں آپ کو دے تو رہا ہوں لیکن آپ اس کو کبھی بھی بیچیں گے نہیں۔ تو حضرت تمیم الداری ان سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی جی ٹھیک ہے، میں نہیں بیچوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو زمین کا حصہ ہے نا، کہا جاتا ہے روایتوں میں کہ یہاں ان کے جنریشن آفٹر جنریشن، یعنی جو ڈسینڈنٹس ہوتے ہیں نا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک جنریشن، وہ سالوں تک جو ہے وہ وہاں فلسطین میں اس حصے میں جو ہے وہ مقیم رہے۔ اور اب جو کہ حالات ہمارے سامنے ہیں فلسطین کے کافی عرصے سے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو حصہ حضرت تمیم الداری کو وقف کیا گیا تھا، وہاں ان کے آباء و اجداد تھے، اور پھر جنریشن آفٹر جنریشن جو ان کا شجرہ ہے وہ یہ لوگ وہاں پہ جو ہے وہ رہتے رہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں یہ جو تمیمی خاندان کے لوگ تھے نا، یہ ان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت ڈالی تھی، مطلب یہ فلسطین میں ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کی وفات ہوئی تھی 1911 میں، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج تک، یعنی 1911 کی میں بات بتا رہی ہوں، کہ یہ امام جلال الدین کے الفاظ ہیں کہ اسی حصے میں جو ہمیں ہسٹوریکل اکاؤنٹ سے پتہ چلتا ہے تمیم الداری کے بارے میں، اس حصے میں آج بھی جو ہے وہ انہی کے ڈسینڈنٹس آباد ہیں، انہی کے ڈسینڈنٹس جو ہیں وہ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ تقریباً جو ہے وہ 100 سال پہلے جو ہے وہ ایک امام زہابی نام کے جو ہے وہ شخص نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو حضرت تمیم الداری الفلسطینی ہیں، ان کے جو ہے وہ مطلب وہ جگہ ان کی نہیں رہی، مگر یہ جو ہے وہ بات کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا کہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی بھی حالات ہم سب کے سامنے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے فلسطین میں اور غزہ میں، اور میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جو حضرت تمیم الداری کو وقف کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ سب کے سامنے اسکرین پہ جو جگہ آ رہی ہے یہ وہ جگہ ہے جو حضرت تمیم الداری کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں وقف کی تھی، اور فلسطین آزاد ہونے کے بعد حضرت عمر نے ان کو یہ جگہ دے دی تھی، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ ہر جگہ اسرائیلیوں کا قبضہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ کا کیا حال ہے، کوئی خیال وغیرہ ظاہر نہیں رکھا جا رہا، تو آپ اس جگہ کی حالت دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ کوئی ریپیئرنگ اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔
اور یہ پورا علاقہ جو ہے وہ اسرائیل کے جو ہے وہ اب انڈر ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ واقعہ بھی جو دجال کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور دجال کا جب بھی ظہور ہوگا اور پھر اس کو قتل کیا جائے گا، تو کہتے ہیں کہ جب دجال کو قتل کیا جائے گا تو باب لط جو ہے وہ جگہ ہوگی۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اسرائیل ہے اس نے بہت پہلے ہی بہت ہی بڑا جو ہے وہ ایئرپورٹ جو ہے وہ بنا رکھا ہے لط کے مقام پہ، ٹھیک ہے نا، جو کافی سالوں پہلے ہی بن چکا ہے۔ اب آپ دیکھیں اگر ہم سارے قصے کو کنکلوڈ کریں تو ہمارے سامنے آج جو حالات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کو دیکھ کے ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے، ہم مایوسی کا بھی شکار ہوتے ہیں، اور ہم دل میں یہ سوچتے بھی ہیں یا اللہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فلسطین کو آزاد کرایا تھا، حضرت سلام الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، تو ہماری بھی یہی دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ابھی بھی جو ہے وہ دوبارہ فلسطین کو انشاءاللہ اللہ تعالی آزاد کروائیں گے۔ اب وہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، ہماری زندگی میں ہوگا یا ہمارے بعد ہوگا، پتہ نہیں، واللہ عالم۔ لیکن ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ مسلمانوں پر اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ برے برے حالات جو ہیں وہ آ چکے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو ایٹ دا ٹائم آف منگولز، جو منگولوں کا دور تھا، اس وقت جو ہے وہ اتنی ساری مسلمانوں کی جو ہے وہ کتب جو ہے دریا میں پھینک کر بہائی اور ضائع کی گئی تھی، اور اتنی تعداد میں تھی کہ جو دریا کا پانی تھا وہ سیاہی کے رنگ کا ہو گیا تھا، اور مسلمانوں کی جو کھوپڑیاں تھیں ان سے مینار بنائے جاتے تھے، اونچے اونچے مینار بنائے جاتے تھے۔ یہ حالت تک جو ہے وہ مسلمان منگولوں کے دور میں پہنچ گئے تھے۔ اور جو آخری عباسی خلیفہ تھے، ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ان کو کارپٹ میں لپیٹ کر جو ہے ان پر سے جو ہے وہ گھوڑے جو ہے وہ دوڑائے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے وہ مسلمانوں کے حالات تھے۔ اب پہلے بھی جو ہے وہ مسلمان کے حالات ہم اس سے کہیں برے برے دیکھ چکے ہیں، ابھی بھی جو حالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے بہت جو ہے وہ ورسٹ ہیں، اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ آگے آنے والے حالات اس سے زیادہ خراب ہوں یا نہیں ہوں۔ لیکن ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ آخر میں وَعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، یعنی انشاءاللہ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو انشاءاللہ سرخرو فرمائیں گے۔ تو ہمیں جو ہے وہ امید نہیں چھوڑنی چاہیے کسی بھی حال میں، اور ہمیشہ اچھے کے لیے سوچنا چاہیے، پازیٹیو سوچنا چاہیے، اور جو کچھ ہمارے بس میں ہے کم سے کم ہمیں وہ ضرور کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ کی اس کام میں جو آج ہو رہا ہے کیا مصلحت ہے ہم نہیں جانتے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم ان کے اپنے اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ کوئی ہمیں اگر اوتھینٹک اکاؤنٹس یا کسی طرح سے ذریعہ امداد پہنچانے کا مل جائے ہم وہ بھجوا سکتے ہیں، ان کے لیے بے حد دعائیں کریں، اور اس طرح سے دعائیں کریں جیسے آپ جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس لگن سے، اس شوق سے، اس جذبے کے ساتھ جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ آپ لوگ سب انشاءاللہ دعائیں کریں، اور آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آسانی کے معاملات کرے، اور جو بھی لوگ ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سازشوں میں کبھی بھی کامیاب نہ ہونے دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔